الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات زبور میں بیان کر دی تھی کہ ہماری مقدس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے. جو مقدس سرزمین ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص جگہ ہے، اس جگہ کے، اس سرزمین کے جو وارث ہوں گے وہ اولیاء ہوں گے، نیک ہوں گے، صالحین ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کی مقدس زمین پر اللہ کے نافرمان آ کر بس جائے. اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کی مقدس سرزمین پر اس کے نافرمان اور باغی آ کر وارث بن جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی. کب؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اور زبور کب نازل ہوئی؟ کس مذہب کی کتاب ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. 4 کتابیں. تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور پھر انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور پھر قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب کو اپنے آخری رسول اور پیغمبر جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی. اب ظاہر ہے کہ زبور مسلمانوں پر تو نازل نہیں ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نازل نہیں ہوئی. کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں.
بنی اسرائیل کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر اور رسول۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کون لوگ؟ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی رہنمائی موجود ہے، احادیث شریفہ میں بھی ان کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کی اولاد سے تو جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ 14,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد سے نازل فرمائے اور بھیجے، اور پھر انہی کے بیٹے جو ہیں وہ یعقوب ہیں، اور پھر یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس وقت یہ لوگ ارض مقدس، یعنی جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی یا فلسطین یا غزہ، جس نام سے بھی آپ پکاریں، یہ مرکز تھا، اور یہاں آ کر وہ رہا کرتے تھے، یہیں پر وہ موجود تھے۔ لیکن پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر وہ مصر چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزت عطا فرمائی، انہیں طاقت عطا فرمائی، اور انہیں غالب کر کے دکھایا، تو یہ لوگ کنعان سے اور اس سرزمین سے، ارض مقدس سے چل کر مصر گئے اپنے بھائی کے پاس۔ اور پھر جب معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے، تو ہوا یہ کہ وہ سب لوگ وہیں رہنے لگ گئے، مصر میں ہی رہنے لگ گئے۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی جو بنی اسرائیل تھے، اس لیے کہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے، اور حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل، تو یہ وہیں حضرت یوسف کے پاس رہنے لگے۔ تو جب حضرت یوسف کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف کے انتقال کے بعد بھی یہ ایک عرصہ تک مصر میں ہی رہے، لیکن وہاں کا جو فرعون تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، جب وہ تبدیل ہوا تو پھر اس نے جب ان لوگوں کی صورتحال دیکھی، بنی اسرائیل کی، جو اب بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے مصر کے اندر، اور پھر صورتحال میں جب اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ تو بڑے شرارتی قسم کے لوگ، فساد پھیلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اس فرعون نے ان سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا نوکر بنا لیا، اور قتل و غارت شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو انبیاء کی اولاد تھے، یہ سارے لوگ فرعون کے ظلم اور اس کے ستم اور اس کی بربریت کا نشانہ بن گئے، اور ایک عرصہ تک یہ لوگ وہاں فرعون کی غلامی میں بے یار و مددگار پڑے رہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یذبحون ابناءہم، کہ ان کے جو بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا، اور وہاں یہ چلا چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی پیغمبر اور رسول بھیجیے، جیسے آپ نے ہمارے آباء کو رسول اور پیغمبر بنایا، اب ہم میں سے ہی کوئی پیغمبر اور رسول بھیجیے کہ جو ہمیں اس فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلائے، اور ہم خالص طور پر آپ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم ان چیزوں سے اگر بچ گئے اور اس ظلم و بربریت سے اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم آپ کے خالص بندے بن جائیں۔
کسی کو آپ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وقت گزرا، ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکے کو پیدا کیا، ایک بچے کو پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسے سال میں کیا کہ جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی کر کے دکھائی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے عہدے پر سرفراز ہوئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں فرعون کے ظلم اور بربریت و ستم سے نجات دلانے کے لیے آیا۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں فرعون کی دہشت اس قدر گھر کر چکی تھی کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر جب معجزات دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو بہت سے لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار بنے اور ماننا شروع کیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ لہٰذا حاصل کلام یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکلو۔ تو رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو جو ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کو لے کر جب نکلے، روانہ ہوئے، تو اس وقت ان کے 12 قبیلے بن چکے تھے بنی اسرائیل۔ آگے سمندر آیا تو سمندر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم اس سمندر کو کیسے عبور کریں گے، فرعون ہمارے پیچھے، آگے سمندر ہے، کوئی ملجا ہو کوئی فرار نہیں، کہاں جا سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہی کوئی فیصلہ کرے گا، وہی تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور اختیار بنا دے گا۔ تو لہٰذا یہ جب آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا اس سمندر کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک راستے سے 12 کے 12 قبائل نہیں گزریں گے، ہر قبیلے کا ایک راستہ بننا چاہیے سمندر کے اندر، ہر قبیلے کا ایک راستہ بنے گا تو پھر ہم یہ ہے کہ اس سمندر کو عبور کریں گے، ورنہ ہم یہیں کھڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑی پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ 12 قبیلے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، آپ 12 راستے بنا دیجئے سمندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر پیدا فرمائے۔ یہ لوگ جب وہاں سے گزرے اور گزر کر آگے بڑھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس ارض مقدس کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، جہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور جہاں ان کا اصلی گھر تھا، جو ان کا اصلی وطن تھا، اور وہ تھا جو موجودہ فلسطین، وہاں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے، ایک وادی میں پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر جو عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ عبادت تو ہم بتوں کی کیا کرتے تھے، بچڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو نظر ہی نہیں آتا، ہم ایسے کیسے کسی کی عبادت کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو قبول کیا جائے، اور اسی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اگر بالکل دیکھ لیا، آنکھوں سے بالکل واضح ہو گئی ہر چیز، معجزات بالکل سامنے آ گئے، تو پھر ظاہر ہے وہ ایمان لانا کوئی ایسا ایمان لانا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی انعام دیا جائے،
تمہاری کوئی عزت کی جائے، اس لیے کہ وہ تو آپ پھر مجبور ہو کر ایمان لائیں، دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی لے آیا۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لے کر آئے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے ایک منادی کو، ایک شخص کو یہ ندا لگاتے ہوئے سنا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے اصل پروردگار پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آؤ، یہ ہے وہ ایمان۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، کیوں نہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا خدا بنا دیں کہ جس کی ہم عبادت کر لیا کریں۔ تو حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا اور انہیں سمجھایا، پھر آگے بڑھے، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 دن کے لیے، اور پھر وہاں انہوں نے دن رات روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ لیکن پھر 10 دن اور بڑھ گئے تو وہ 40 دن ہوئے، اور قوم کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر موجود ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے پیچھے یہ عمل کیا کہ ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم آزمائش میں پڑ چکی ہے، تم نے انہیں کفر و عصیان کی دلدل سے نکالا، بتوں کی عبادتوں سے نکالا، ان کو پتھروں کی پوجا کرنے سے روکا، لیکن تم ہمارے پاس آئے اور تمہاری قوم پیچھے ویسے کی ویسے ہی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر اپنے جو بھائی تھے ہارون، ان کی داڑھی کو پکڑ لیا، زور سے بالوں کو پکڑ لیا سر کے، کہا کہ ان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اے میرے ماں جائے بھائی، آپ میرے بال مت پکڑیے، آپ میری داڑھی کو چھوڑ دیجئے، میں نے انہیں گمراہ نہیں کیا، میں نے انہیں لاکھ سمجھایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہ کی اور اپنی نفس اور خواہش کی اتباع کی، جس کے نتیجے میں آج یہ بچڑے کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تلوار لی، اور جو انہوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا معبود، وہیں اس کو توڑ دیا اور پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہاں سے پھر آگے بڑھے تو کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے وہاں کیا چیز ہو سکتی تھی؟ وہ تو ایک سفر تھا، سفر میں صحرا بھی ہوتے ہیں، سفر میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کھانے کا اور طعام کا انتظام فرمایا۔ یہ ایسی خوراک کہ کوئی دنیا میں نہیں کھا سکتا۔ بڑی سے بڑی اگر کسی کے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ کبھی بھی ایسی خوراک اور ایسا طعام کھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہ جنتی خوراک، من و سلوہ نازل ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم یہ گوشت کھا کر، بٹیر کھا کر، یہ چیزیں کھا کر ہم تھک گئے، ہمارے لیے اب دال بنائی جائے، پیاز ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، لہسن ہو، تو ہم یہ چیزیں کھائیں گے، اس لیے کہ یہ چیزیں کھانے کی ہمیں عادت ہے، تو لہٰذا ہم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو جنت کی خوراک کو، جنت کے طعام کو چھوڑ کر کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ایک دنیاوی چیز جو لوگ سبھی بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو یوں کر کے اللہ تبارک و تعالی کی وہ جو رزق اللہ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا آسمان سے، جنت سے، اس کی بھی توہین کر ڈالی۔ آگے بڑھے
ایک جگہ پر پہنچے جہاں سے دور فلسطین نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی تعداد میں ہو، جاؤ جا کر دیکھو وہاں کے کیا حالات۔ تو یہ جب وہاں گئے تو وہاں بابل کا ایک حکمران تھا، اس کی حکومت تھی، اس کا قبضہ تھا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ تو بڑے قداور ہیں اور بڑے جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، تو ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے موسیٰ، وہ لوگ تو بڑے طاقتور اور بڑے قداور ہیں، ہم اپنا گھر کیسے حاصل کریں گے، اپنی زمین کو کیسے حاصل کریں گے؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ بس اللہ ہی کرتا جائے، اللہ کا پیغمبر ہی کرتا جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ بلکہ جب وہ وادی تیہ میں تھے، دھوپ کی تپش جب ان کو محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں مروا دیا، ہم تو بہتر تھا کہ فرعون کی غلامی میں ہی رہتے۔ یہاں تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنے دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا معاملہ کیا اور صبر فرمایا۔ تو بہرحال یہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ بڑے قداور لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی کام کرے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ جب تک آپ قتال نہیں کرو گے، جب تک آپ لڑو گے نہیں، جب تک آپ اپنی بہادری اور اپنی طاقت سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے اور ان کو مغلوب نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سرزمین کا وارث ہرگز نہیں بنائے۔ تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں قتال کرنا پڑے گا، تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا جواب میں؟ کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کر قتال کرے، ہمارے دشمنوں سے لڑے، ہمارے گھر کو صاف کرے، ہمارے لیے جگہ کو ہموار کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر قتال کرے۔ یہ ہے ان کی نافرمانیاں، یہ ہے وہ ظلم، اور یہ ہے وہ ان کی شقاوتیں جو انہوں نے تمام تر معجزات دیکھنے کے باوجود کی۔ تو لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اذهب انت، آپ جائیے، وربک، اور تمہارا رب جائے اور وہ جا کر لڑے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل۔ جبکہ دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو دیکھیے کہ جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت سارے ہی کفار جمع ہو کر مسلمانوں کو گویا ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے اور 15,000 کا ایک بڑا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ کی سرحدوں تک پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، اور پھر آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی اٹھ کر اس بات کی تائید کرے کہ کفار سے اور منافقین سے لڑا جائے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ انا لا نقول مثل ما قال الیہود، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اس طرح ہرگز نہیں کہیں گے جس طرح کہ یہود نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے پیغمبر تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کر قتال کرو۔ بل اننا لندافع عن یمینک واننا لندافع عن شمالک واننا لندافع عن امامک واننا لندافع عن خلفک واننا لندافع عن فوقک وعن تحتک۔ اے اللہ کے رسول،
ہم یہود کی طرح ہرگز نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، بلکہ ہم تو آپ کی دائیں جانب سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، بائیں جانب سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے پیچھے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے سامنے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، اوپر سے بھی حفاظت کریں گے، آپ کے پاؤں مبارک تک کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و انصار، اور ایک طرف یہ بنی اسرائیل۔ تو لہٰذا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں کو وارث بنایا اپنی سرزمین، ان لوگوں کو ارض مقدس عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر بیت المقدس گئے، اور جا کر بیت المقدس کی چابیاں آپ نے حاصل کی، اور ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں نشاور کی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صالحین ہیں، جو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اپنے ارض مقدس کا جو وارث بنائیں گے وہ اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے، ان لوگوں کو نہیں جو لوگ تانے دیتے ہیں، ہماری تمام تر نعمتوں کو اور ہمارے تمام تر احسانات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کر قتال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور کبھی بھی ارض مقدس کو حاصل نہیں کر سکے۔ اور اسی دوران ان کے پیغمبر جن کو آج یہ مانتے ہیں اور جن کا یہ نام لیتے ہیں، اسی دوران، اسی تکلیف میں، اسی مصیبت اور پریشانی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو۔ اتنی کوششیں کی کہ وہ فرعون کی ظلم اور بربریت سے نکال کر ان کو فلسطین لے کر جانا چاہتے تھے، اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے اور ایک جگہ عطا کرنا چاہتے تھے جہاں وہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن ان لوگوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس زمین کو حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ وہ پریشانی کے عالم میں ان کا انتقال۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، تم کیوں بھول گئے؟ انی فضلتکم علی العالمین، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی تھی، تم کیوں بھول گئے؟ لہذا پھر حاصل کلام یہ کہ ایک عرصہ تک یہ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، بعد میں پھر ایک نبی آئے اور ان کے ساتھ جانثار تھے، اور پھر انہوں نے لڑائی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زمین عطا کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بہت سے انبیاء آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی۔ اسی زبور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے اسی زبور میں لکھ دیا تھا، پہلے ہی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ ہماری سرزمین اور ارض مقدس کے جو وارث ہوں گے وہ ہمارے نیک بندے ہوں گے، کوئی عام لوگ اس زمین کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قتل کیا، اور بے شمار انبیاء کو قتل کیا، اور پھر آخر میں انہی بنی اسرائیل میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آخری جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے تو بنی اسرائیل جو بگڑے ہوئے تھے، کفر کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، بدعات میں مبتلا تھے، تو ان لوگوں سے ان کی ظاہر ہے نہیں بن سکتی تھی، تو وہ ان کی مخالفت کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پیغمبر اور رسول اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پھر لڑائی کی، ان کے ساتھ بھی جھگڑے کیے، ان کے حواریوں کو بھی مارا اور ان کو دھتکارا، اور پھر
عیسائیوں کے مذہب کے مطابق اسلام تو اس کو نہیں مانتا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہے کہ صلیب تک دی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بعد کے جو آج کے عیسائی ہیں جنہوں نے تحریفات کی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دشمن ضرور تھے اور وہ قتل کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے پاک رکھا، محفوظ رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے محفوظ ہو گئے. اور اس کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا کہ جس نے مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ فلاں جگہ پر روپوش ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس مخبر کی جو شکل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیسیٰ والی بنائی، اور پھر ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا یہ سمجھ کر کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. رفعہ اللہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے ما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے نہ صلیب دی ہے، بلکہ بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جو ایک پیغمبر کے ساتھ ہوتا. تو پھر تقریباً 6 صدیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر بھیجا. آپ مکہ کی سرزمین پر نازل ہوئے، اور تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی کتاب جو موسیٰ پر نازل ہوئی کہ وہ ایک آخری نبی آئے گا جو وادی فاران سے نکلے گا. اور آج سب امت کا اجماع ہے وادی فاران ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود، وادی فاران. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے. وہاں پر کوئی یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، لیکن خود آپ کے اپنے رشتہ دار اور آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ وہ سارے کافر، وہ سارے بتوں کی عبادت کر رہے تھے. تو ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ہی کسی نہ کسی طرح برسر پیکار رہے، سمجھاتے رہے، ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے. ہر طرح کی مصائب اور تکالیف آپ نے برداشت کی. آپ کے صحابہ کرام جانثار ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی تکالیف اٹھائی. بالآخر ایک وقت آیا 13 سال کے بعد جب ابو طالب کا انتقال ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ اب اس سرزمین کو چھوڑ دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے اور جا کر بتایا کہ مجھے حکم مل چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب مجھے مدینہ ہجرت کرنی چاہیے. تو لہٰذا حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر وہ جو ہے وہ گئے ایک پہاڑ کی جانب جسے آج غار سور کا نام دیا جاتا ہے. یہ یمن کی طرف ہے، مدینہ کے راستے میں نہیں. تو لہٰذا اور کفار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے گھیرا بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور یہ آیت پڑھ کر کنکروں پر پھونکی، دم کیا اور زور سے ان کو پھینکا. تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اور آپ ان کی نظروں سے بچ کر ابو بکر کے ساتھ غار سور کی طرف جانے میں کامیاب ہو. اور 14 دن سفر کیا آپ نے. یہ سفر بھی بڑا عجیب ہے، اس کی بھی بڑی عجیب داستانیں ہیں، لیکن بالآخر آپ مدینہ پہنچے. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہود، یہ بنی اسرائیل موجود تھے، اس لیے کہ یہ لوگ بیت المقدس میں جب تھے تقریباً آج سے ڈھائی تین ہزار سال پہلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس سے تقریباً 800-900 سال پہلے ان لوگوں کو سلطنت روما نے وہاں سے نہ صرف یہ کہ قتل کر کے نکالا، بلکہ انہوں نے جو وہ ٹیمپل بنائے ہوئے تھے، اپنے عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھی، ان سب کو بھی پاش کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا. تو کوئی کہاں بھاگ گیا، کوئی کہاں بھاگ گیا، اور بہت سے قبائل مدینہ میں آ کر بھی برباد ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے
تو آپ کو اب دو قوموں سے سامنا تھا. پہلے تو صرف کفار تھے، اب کفار سے بھی سامنا ہے اور یہود سے بھی سامنا ہے. اور یہود کی کیا صورتحال تھی مدینہ میں؟ گو کہ وہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، اور مدینہ شہر کے اندر ان کے صرف دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ دو قبیلے ان کے وہاں آباد تھے. لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے یہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ اس طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں جہاں پر یہ موجود ہوں، جہاں یہ آباد ہوں، اس کی معیشت پر قبضہ کر لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں. اور ایسی زمینوں کو خرید لیں گے کہ جو زمینیں نفع بخش ہوتی، اور پھر اس کا طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ یہ لوگ قرض دیا کرتے تھے سود پر. یہ ان کا طریقہ تھا اور ہمیشہ سے چلا آیا. اسی طریقے سے ان لوگوں نے جہاں بھی رہے وہاں حکومت کی، چاہے یہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. تو مدینہ میں گو کہ یہ تھوڑے تھے، لیکن معاشی اعتبار سے یہ بہت زیادہ مضبوط. پیسہ ان کے پاس بہت تھا، سود کا پیسہ تھا، زمینیں انہوں نے وہاں خریدی ہوئی تھی، اور ہر تجارت جو بڑی تجارت ہوا کرتی تھی وہ یہود کے پاس تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب یہ یہاں پر آ گئے ہیں تو ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم نازل فرمایا وہ یہ فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. کوئی سود کسی سے نہ لے سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا. یہ ایسا اعلان تھا. ہمارے لیے تو یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں لگتی، ایک واضح سی بات لگتی ہے، لیکن آپ جب سیرت رسول کی روشنی میں اس وقت کے حالات میں کہ جب یہود نے اس سود کی وجہ سے مدینہ کی معیشت کو اپنی مٹھی میں لیے ہوا تھا، ان کے لیے آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا اعلان تھا کہ سود آج سے حرام ہو گیا. سود آج سے حرام ہو گیا. اگر سود حرام ہو جائے گا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم قبضے کیسے کریں گے؟ ہم تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی ایک دشمن مکہ میں موجود تھا جو بار بار آپ کے ساتھ جنگ اور قتال کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن جب غزوہ خندق پیش آئی تو اس وقت خندق کھودی مسلمانوں نے کہ سامنے کفار کا لشکر رکا رہے گا اور وہ اندر نہیں آ سکے گا. تو اس وقت یہ خبر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مدینہ منورہ کے اندر موجود بنو قریظہ اور بنو نذیر نے جو یہودی ہیں بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور معاہدہ توڑ دیا. اب کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ ایک تو ہے سامنے دشمن اور ایک ہے اپنے گھر کے اندر دشمن اور مدینہ منورہ کے اندر موجود. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے یہ خبر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی اور ایسے معاملات کیے کہ وہ سامنے والا جو لشکر تھا اس کو سمجھ آئی کہ ہم فتح نہیں کر سکیں گے اور وہ واپس چلے گئے. جب وہ واپس گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ. عصر کی نماز کوئی شخص کہیں نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ میں جا کر. فوراً سارے صحابہ اور سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں اپنا زیور یعنی یہ زرے وغیرہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے، بنو قریظہ پہنچو اور سب سے پہلے جا کر ہم ان سے قتال کریں گے اور ان سے جنگ کریں گے. تو لہٰذا آپ تشریف لے گئے اور آپ کے صحابہ بھی فوراً وہاں پہنچے بنو قریظہ اور وہ لوگ سب اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس پر اتفاق ہوا کہ اگر سعد جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلے انہی بنو قریظہ میں صحیح تھے، یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، جو یہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا. حضرت سعد لیکن اس وقت ایک صحابی بن چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان اور تابع دار صحابی تھے. تو انہوں نے کیا فیصلہ فرمایا؟ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں موجود یہودیوں میں سے جو یہودی
تلوار اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور جو یہودی بالغ ہے، عاقل ہے، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ اس قدر چال باز، مکر و فریب، اور یہ ہے کہ کارستانیاں کرنے والی قوم تھی، تو لہٰذا سب کو قتل کر دیا۔ تو یہ تھا وہ پہلا معرکہ جو مسلمانوں کا یہود کے ساتھ پیش آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری نیک اور مقدس سرزمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بنیں گے۔ عام لوگ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس کی مقدس سرزمین کے وارث بن بیٹھے۔ تو لہٰذا پھر ایک وقت گزرا اور حالات بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ ہی کا ایک امتی، وہ شخص جو کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک عام سا شخص جس کے پاس نہ تو مال، نہ دولت، نہ کوئی بہت بڑی طاقت، کچھ بھی نہیں، لیکن جب ایمان لایا اور ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب کو منور کیا، تو ایک یہی صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ ارض مقدس جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں ابراہیم رہے، اسحاق رہے، یعقوب رہے، ان کی اولاد رہی، 14,000 انبیاء آئے، آج بھی ان کی یادگاریں وہاں موجود ہیں۔ اس عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین مقدس کا وارث بنایا، اور اس اعلان کو اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ان لوگوں کو، کہ ہماری مقدس سرزمین کے وارث نیک لوگ بنے۔ تو لہٰذا 500 سال تک مسلمانوں کے پاس یہ بیت المقدس رہا، اور پھر مسلمان جب اپنی وحدت کھو بیٹھتے ہیں، آپسی اختلاف میں گر جاتے ہیں، فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور مال سے محبت کرنے لگتے ہیں، موت سے ڈرنے لگتے ہیں، موت کا تذکرہ ہو تو وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے؟ موت نہیں آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ مُشَدَّدَةٍ، کہ اگرچہ تم چاہو کسی مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر بھی موجود ہو، وہاں بھی تمہیں آ کر ضرور پہنچ جائے گی موت۔ کوئی بھی ہو تم، چاہے بڑے سے بڑے طاقتور ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کو موت آنی۔ لیکن مسلمان آج کیا ہے؟ ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران، ان سب کی یہی حالت ہے کہ مال سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس قوم پر، کس قوم پر؟ اس عرب پر، یعنی مسلمانوں پر، دشمن اور یہود ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر جھپٹا جاتا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن۔ جب یہ مسلمانوں کے دل میں آ جائے گا تو مسلمان چاہے کروڑوں کی تعداد میں ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، پھر بھی مسلمان وہ تھوڑے ہی ہوں گے، اور دوسری قومیں، دوسرے لوگ ان پر غالب آ جائیں،
ان کو مغلوب بنا لیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ کتنا بڑا ایک رقبہ ہے، اور کتنے ملک، کتنی افواج، اور پھر خود پاکستان کو دیکھ لیجئے، اور بے شمار یہاں ملک ہیں، بنگلہ دیش ہے، افغانستان، اور بے شمار انڈونیشیا جو یہیں ہمارے اس خطے کرۂ ارض پر موجود، کتنی بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان موجود، سب کچھ ان کے پاس ہے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک بیان دینا بھی ہلکا سا گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ بچے جنہیں ابھی کچھ معلوم نہیں، جنہیں ابھی کچھ پتہ ہی نہیں، جو پوری طرح ابھی کھل نہیں سکے، ان لوگوں کو ان کے بچپن میں ہی قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور تہہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بغیر کسی قاعدہ اور قانون کے سب کو ہی ایک قانون کے ساتھ، اور وہ قانون کیا ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا سب پر وہاں بمباری ہو رہی ہے اور سب کو ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارد گرد سارے مسلمان، سب مسلمان، یمن ہے، لبنان ہے، مصر ہے، شام ہے، اسی طرح آگے اگر آپ آ جائیں تو پھر یہ قطر ہے، UAE ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، یہاں آ جائیں تو پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ایران ہے، اور کتنے ملک ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے نام لیوا ہیں اور بڑے مجاہد ہیں اور کفار کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ سب بلا رہے ہیں، وہ سب منتظر ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کب آؤ گے۔ ایک فلسطینی سے بات ہوئی ایک صاحب کی، تو اس نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، مالی امداد بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا وَمَاذَا تُرْسِلُونَ إِلَيْهِ، تم ہمارے پاس کیا بھیجو گے؟ اس نے کہا مِنَ الْأَمْوَالِ، ہم آپ کو مال بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا جواب میں؟ اس نے کہا کہ فَمَاذَا نَفْعَلُ بِالْأَمْوَالِ، ہم مال کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارے کس کام کا ہے یہ مال؟ تو پھر اس نے کہا کہ اگر تم بھیجنا ہی چاہتے ہو فَإِنَّنَا لَنَحْتَاجُ إِلَى الْأَكْفَانِ، ہمیں کفنوں کی بہت ضرورت ہے، کفن ہمارے پاس تھوڑے پڑ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو دفنا نہیں سکتے، اگر بھیج نہیں ہے تو تم کفن بھیجو۔ یہ صورت حال۔ لیکن جو سلاطین ہے، جو لوگ مالک ہیں اور بری بحری فوجیں ان کے ایک اشارے پر چلتی ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اندر کیا وہ تڑپ، وہ اخوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی کہ وہ ایک چھوٹا سا سپاہی قاسم وہ اٹھتا ہے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز پر کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے مسلمان، عرب سے اٹھ کر ہندوستان آ جاتا ہے اور آ کر یہاں لاکھوں کافروں کو قتل کر کے جاتا ہے محمد بن قاسم۔ وہ اخوت اور وہ غیرت کہاں گئی؟ تو مسلمانوں کے پاس سے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ جو ارض مقدس ہے، قبلہ اول، یہ چھن گیا تھا، اور کیسے چھنتا ہے یہ میں بتا چکا ہوں۔ جب انسان کے دل میں موت سے نفرت اور مال کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ آج سارے جتنے بھی ممالک ہیں اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ضرورتوں میں ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ تو یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مال کو ختم کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ہم مارے جائیں گے۔ یہ وہی وہن ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا، بلکہ یہ بھی فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، سارے عرب کے لیے ہلاکت ہے، من شر مقترب، اس شر سے جو ان قریب آ کر رہے گا۔ آج وہ شر ان کے سروں پر موجود ہے، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں، کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ جو جدال، لڑائی، قتل و قتال، جہاد، یہ سب آج کے دور میں افواج کے کام ہیں، اور ان لوگوں کے کرنے کے کام یہ لوگ کریں گے۔
اور پھر یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کے کرنے کے کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے. امت اور دوسرے عام مسلمان یہ ساتھ دیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ساتھ دیں گے, اور پھر یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑی تو لڑیں گے بھی. ہر بچہ مسلمانوں کا سپاہی ہے جس کے دل کے اندر ایمان, لیکن کوئی آگے پیشوا بھی تو ہو, کوئی چلنے والا بھی تو ہو, پھر ہی تو یہ معاملات ہوا کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب اس وقت آخر میں پیغام یہی ہے کہ دیکھو جو بھی معاملات ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے جتنی ہو سکے امداد, چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا فرض, یہ ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب نہ صحیح, ہفتے میں صحیح, کچھ دنوں میں صحیح بارڈر ضرور کھولیں گے. جب بھی کھلے, جب بھی لوگ اس کے لیے آپ کو بلائیں تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں ضرور حصہ لیجئے. لیکن حقیقت یہ ہے یہ کوئی مستقل حل نہیں. مستقل حل وہی ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا, ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں شمشیر. مسلم ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جو مسلمان ہے, جس کے دل میں ایمان ہے, تو اس کے ہاتھ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی تلوار سے زیادہ طاقت پیدا کرتے ہیں. اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میری جان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, بس میں نے لڑنا, تو اللہ تعالیٰ اسے غالب کر کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے فتح نہیں ہوا, پہلے بھی فتح ہوا, حضرت عمر فاروق نے کیا, اس کے بعد 500 سال تک رہا, پھر یہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھینا, پھر اس کے بعد تقریباً 90 سال تک یہ ارض مقدس عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہی, اور انہوں نے وہاں بہت قتل و قتال کیا مسلمانوں کا. لیکن ایک مرد حر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب سے نہیں, عجم سے جو ترک تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. اس نے 14 حملے کیے, 13 حملوں میں اسے شکست ہوئی, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اور پھر اس کا ایمان تھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم محنت کرو گے تو ضرور تمہیں اس کا اجر ملے گا. 14ویں حملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمایا. یہ فتح ہے, جو نصرت ہے, جو ملی کوشش کرنے سے ہوتی ہے. تو آج بھی یہ جو وہاں کے بچے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اننا لا نريد من ائمة المسلمین شیئا, کہ ہم ائمہ مسلمین سے کچھ نہیں کہتے. وَإِنَّا لَنَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْنَا لِجِبْرِيلَ, ہم تو وہی بات کہتے ہیں کہ جو جبرائیل سے کہی گئی تھی. کیا کہ جب جبرائیل نے کہا کہ تمہیں ہماری مدد چاہیے, تمہیں میری مدد چاہیے, جب جبرائیل نے کہا تو کیا جواب دیا, وَأَمَّا مِنْكَ, اے جبرائیل رہی بات تمہاری, تم اپنا پوچھ رہے ہو نا کہ مجھ سے کوئی مدد چاہیے, فَلَا نُرِيدُ, ہم تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے, تم سے ہم کچھ نہیں مانگتے. وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ, اور رہی بات اللہ کی, فَنَحْنُ نُرِيدُ, تو پھر اللہ سے ہم ضرور سوال کرتے ہیں. دیکھیے اللہ ہی ہے, اللہ ہی طاقتور ہے, وہی غالب ہے, وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے, اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ لوگ چاہے جتنی بھی ظلم و بربریت کر لیں, لیکن یقین کیجئے یہ جتنی ظلم و بربریت کریں گے اتنی ہی اپنی شکست اور اپنی تباہی کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہی بات جو وہاں کے بچے کر رہے ہیں, بڑے کر رہے ہیں, آج مسجد اقصی کی دیواریں بھی بالکل یہی بات پکار رہی ہیں کہ ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں کہ جو خود کو صرف مسلمان کہتے ہیں, اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ اگر موت آ گئی, اللہ کے حضور پیش ہو گئے, تو اللہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ. وہ کون ہے جو خود کو مسلمان کہا کرتے تھے, یہ وہ کون ہے جو خود کو مسلمان کہا کرتے تھے, ذرا وہ لوگ سامنے آ جائیں. تو مسلمانوں سے مسجد اقصی کی دیواریں بھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہی, بلکہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ تو مطالبہ کر رہی ہیں مرد حر کا, مرد مجاہد کا. اور وہ کون ہے, کیا ہے اس کی آواز, قبلہ اول صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ, آ ملی دیوار گریا تیری دیواروں کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.